میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قید و اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے؟ قلم کی بات کو جب لکھی رات کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ تو السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، نوازش۔ ذیشان کاشر کون ہے؟ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں جی، ذیشان کاشر اس دھرتی ماں ریاض جموں کشمیر کا ایک بیٹا ہے، اور باقی کوئی لمبا چوڑا تعارف تو ہمارا ہے نہیں۔ ہمارا یہاں درگوٹ میں ایک وی این کالج کے نام سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کی جائے تو میں شہید کشمیر محمد مقبول بٹ شہید کے جو فلسفہ آزادی سے جڑا ہوا ایک ادنا سا کارکن ہوں، اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ یہ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اور لبریشن فرنٹ، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ بنیادی طور پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پیورلی بنیادی انسانی حقوق کے پروٹیکشن کے لیے عوام کو شعور دے رہا ہے، اور حکمران اور جو بالا طبقے ہیں کہ جن کی جو عدم توجہی کی وجہ سے ہماری جو اس ریاست کے عوام ہیں، چونکہ ریاست ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کی طرح ہوتی ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کے سارے بیٹوں کے سارے حقوق پورا کرے، تو ہم صرف انسانی حقوق کی جو جدوجہد کر رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے، اور اس کی واضح مثال اس کمیٹی کے اندر ٹریڈ یونین کا ہونا، ٹرانسپورٹ یونین کا ہونا، علماء کا ہونا، وکلاء کا ہونا، پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیوسٹ کا ہونا ہے۔ یعنی جے کے ایل ایف اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی بالکل ڈیفرنٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ چیزوں کا نام ہے۔ لیکن یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس کو جو آپ کے نظریات کے مخالف لوگ ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ٹیک اوور کیا ہوا ہے یا ہائی جیک کیا ہوا ہے وہ جے کے ایل ایف نے کیا ہوا ہے، اس قائدین تو جے کے ایل ایف کے ہیں، اور جو اس سے حالیہ جو تحریک تھی مظفر آباد میں، توقیر گیلانی صاحب نے جو تقریر کی تھی اس میں تو انہوں نے کچھ اور ہی کہا تھا۔ تو پھر یہ دونوں الگ چیزیں ہیں یا اس کا جو عام لوگ ہیں وہ اس کا ڈفرینس نہیں سمجھ پا رہے؟ تو اس کے لیے کچھ اگر آپ کہنا چاہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک بالکل واضح چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اور وہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو ہمارا جو عبوری ایکٹ ہے 1974 کا، بالکل اس کے تحت ہی ہم مکمل قانونی اور اخلاقی لڑائی لڑ رہے ہیں، پیسفل پولیٹیکل پروسیس اس کی بنیاد پہ۔ ہاں، اگر ڈاکٹر توقیر صاحب یا کسی اور فرد واحد کا کوئی معاملہ ہے تو وہ ان کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہر کسی کی سوچ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم اپنی لائن آف ایکشن اور لائن آف ڈائریکشن پہ کام کرتے ہیں، اور وہ وہی ہیں کہ انسانوں کے بنیادی حقوق۔ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے سارے مطالبات تقریباً مان لیے گئے، اس کے بعد اب جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کیا لائے عمل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تمام مطالبات ابھی تک نوٹیفائی ہو چکے ہیں، لیکن ان پر امپلیمنٹیشن باقی ہے، جس میں جموں کشمیر بینک کا شیڈیول ہونا، جس میں جو نیشنل گریڈ ہے اس کا قیام، طلبہ یونین کی بحالی، یہ چیزیں ہماری ابھی رہتی ہیں۔ بہرحال چونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میں جو سمجھتا ہوں سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس جھنڈے کے نیچے اور اس نعرے کے ساتھ، یعنی آواز دو ہم ایک ہیں، پوری جو ریاست کی جو عوام میں جو بکھرا ہوا ایک ہجوم تھا اس کو تقریباً ایک قوم بنا لیا، یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور الحمدللہ انٹرنیشنلی جتنی بھی جو سول سوسائٹیز ہیں، جو مہذب دنیا ہے، اور ایون دو پاکستان اور ہندوستان کی بھی جو انٹیلیجنشیا ہے، وہ ہماری یہ جو پچھلے 15 ماہ سے ایک پرامن تحریک چل رہی ہے، اس تحریک کو وہ بالکل ہر اعتبار سے جائز اور درست سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور تیسرا سب سے اہم چیز جو ہماری اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تحریک میں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیئرمین، کوئی صدر، کوئی اسپوک مین نہیں ہے۔ یہاں شوکت نواز میر صاحب کا بھی وہی اسٹیٹس ہے جو فیصل جمیل صاحب کا ہے، یا جو غلام مجتبیٰ صاحب کا ہے، یا عمر نذیر کشمیری صاحب کا ہے، یا امتیاز اسلم صاحب کا ہے، یعنی ایکول سٹیٹس ہے۔ اور یہاں جو بھی ڈیسیجن لیے جاتے ہیں
وہ پورے اس ریاست کی عوام کی باہمی کنسنسس سے لیے جاتے ہیں. یعنی اتنا زبردست ہمارا وہ فارمولہ ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پہ یعنی تحصیل سطح تک جاتے ہیں, جو ہمارا مرکز ہے, جو کور کمیٹی ہے, اور جو پبلک جو سینٹیمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں. اور دوسری عام بات کہ ہم ریاست کے اندر کوئی ریاست نہیں ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ بالکل عوام کے بنیادی حقوق کی جد و جہد کو جاری رکھے گی. اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہٹ کے جے کے ایل ایف کا جو نظریہ ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی فوجیں جو یہاں سے نکال لے کشمیر سے, ایسا ہی ہے. مطلب آپ کا بنیادی جو نظریے کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کشمیر کے پھر آپ جو ہے ان کو ریاست کے اندر, ریاست کی آپ نے بات تو کی ہے, لیکن آپ اس تو ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ایک ریاست جو ہے اگر آپ ہم جس کے زیر کنٹرول ہے اس کو تو آپ تسلیم نہیں کرتے, آپ تو خود مختاری کے حامی ہیں. اور پھر دوسرا ایک تو اس کا بھی واضح کیجیے گا, دوسرا یہ ہے کہ آپ جب آپ کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنے کے لیے آپ کو غدار بھی کہا گیا, آپ غدار بھی ہیں, اور پھر آپ کو راہ یا دوسری جو ایجنسی ہیں وہ آپ کو فنڈ بھی کرتی ہیں, آپ پہ یہ بھی الزام لگا, تو وہ کس بنیاد پہ لگا؟ صرف کیا حقوق مانگنے کی وجہ سے ایسے الزام کوئی ریاست لگا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر جو تیسرا سوال ہے آپ کا, جو فارن فنڈنگ کا یا را یا اسرائیل فنڈنگ کا الزام لگتا ہے, تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ہمارے اس ملک میں بڑا آسان سا ہے کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے, یہ چونکہ جو ہمارا جو کلچر ہے وہ پولیٹیکل ہجمنی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پولیٹیکل سائنس کی ڈکشنری میں, کہ یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو امراء ہیں یا جو ہمارے حکمران ہیں یا جو بالا طبقات ہیں, ان کا جس طرح کا لائف سٹائل ہوتا ہے, ان کی جس طرح کی اپنی گھر کی تہذیب ہوتی ہے, یا ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے, لوگ چونکہ ہمارے غلامانہ ذہنیت کے عمل ہیں. اب ظاہر سی بات ہے 7 دہائیوں سے ہم زیر غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں یہ نفسیاتی بیماری لاحق ہو چکی ہے بحیثیت قوم کہ ہم بھی ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی ظاہر کوشش کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ حکمران طبقہ یہ کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اقتدار کو کوئی خطرہ ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ عام جو لوگ ہیں, جو اسٹریٹ پاور ہے, جو کامن پرسن ہے, وہ اپنے حقوق مانگ رہا ہے, تو اب ظاہر ہے جو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو یعنی عوام کی موبلائزیشن کی وجہ بنتے ہیں, ان کو غدار کہہ دیا جاتا ہے, ان کو ایجنٹ کہہ دیا جاتا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے کوشش کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ عام انسان کی تحریک ہے, عام آدمی کی بہتری کی تحریک ہے, اس میں ہر شخص خود سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. دوسرا میرا جو سوال تھا کہ آپ تو ریاست کو تو تسلیم نہیں کرتے. اچھا, یہ جو آپ کا سوال ہے بالکل یہ بھی بڑا مزے کا کوسچن ہے. ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے, یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. اب دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1947 24 اکتوبر کو جو یہ اسمبلی بنائی گئی تو اس وقت کہا گیا کہ یہ مہاراجہ ہری سنگھ کی جانشین اسمبلی کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے گی, اور یہ باقی ماندہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے بیس کیمپ کا کردار ادا کرے گی. اور اس میں جو اس وقت کا جو یہ جو یعنی سرکاری ان کا ڈکلیریشن تھا جو حکومت کا ہوتا ہے, تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں جو پڑوسی ریاستیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں رہیں گے یا خواہش مند رہیں گے. یہ بتائیں کہ جو آج کی جو نئی جنریشن ہے, جو آپ کی تحریک میں لوگ جو نوجوان شامل ہو رہے ہیں, اکثر ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں, وہ جو ہے اس تحریک کو اگینسٹ پاکستان, مطلب یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو خود مختار کا جو نعرہ ہے یا اس کے پیچھے جو فلسفی ہے, اس کے پیچھے جو نظریہ ہے, وہ اس چیز کو شاید اس طریقے سے یا ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی, یا وہ اسٹڈی نہیں کرتے, یا پھر آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس میں اس کی یہ سمجھنے کی کمی ہے کہ وہ ان کو سمجھا نہیں پا رہی کہ اس کا کیا پاکستان کے خلاف ہی بات کرنا یا پاکستان کو گالی دینا کیا خود مختار کی کو تقویت دیتا ہے, اس نظریے کو تقویت دیتا ہے. تو اس چیز میں جو آپ لوگ جو قائدین ہیں, جو آپ مرکزی لوگ ہیں, وہ کس طرح سے تربیت کریں گے ان لوگوں کی, ان نوجوانوں کی؟ دیکھیے اس میں جو میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو سیاسی کارکن 3 طرح کے ہوتے ہیں. ان میں جو سی کلاس سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ قسم ہوتی ہے کہ جو نہ اپنی منشور اور آئیڈیالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں, نہ اپنے عریف کے منشور اور آئیڈیالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں, نہ انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشن کی اسٹڈی کی ہوتی ہے, لیکن وہ بات یا تنقید ہمیشہ دوسروں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. جو بی کلاس سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس نے
اپنا جو منشور ہے وہ تو اسٹڈی کیا ہوتا ہے، لیکن دوسرے کا منشور اسٹڈی کیے بغیر وہ تنقید دوسرے کے منشور کے اوپر کر رہا ہوتا ہے. اور جو ایک کلاس سیاسی کارکن ہے، اور میں جو سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایک کلاس سیاسی کارکن ہی ہونا چاہیے، وہ کارکنان ہیں کہ جنہوں نے اپنا منشور بھی اسٹڈی کیا ہوتا ہے، دوسرے کا منشور بھی اسٹڈی کیا ہوتا ہے، لیکن بات وہ ہمیشہ اپنے منشور کی کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا جو ہماری آپ نے لیڈرشپ کی بات کی، تو ہماری جو سپریم لیڈرشپ ہے وہ شہید کشمیر محمد مقبول بٹ شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جن کے دیے ہوئے جو رائے آزادی ہے اسی پہ ہم چل رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک خط میں اس چیز کا ذکر کیا ہوا ہے، شعور فردہ میں وہ خط بھی موجود ہے جو انہوں نے کسی جیل سے لکھا تھا کہ جب بھی جموں کشمیر کی عوام اپنی آزادی کے لیے فیصلہ کن لڑائی لڑنے کے موڑ پہ ہوگی تو پاکستانی قوم ان کے پشت پہ کھڑی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنلسٹوں کے لیے اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی. جو انسان اپنی قومی آزادی کی بات کر رہا ہو، یہ اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، یہ اس کا قومی فرض ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہنے والے 22 کروڑ عوام، ایون دو ہندوستان کے اندر رہنے والے 1.5 ارب انسان اور پوری دنیا کے اندر بسنے والے 8 ارب انسانوں کی آزادی کا احترام بھی کرے، ان کی حفاظت بھی کرے اور ان کی بات بھی کرے. اچھا، یہ جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان، آپ کے جو نظریات کے بالکل اپوزٹ ہے. کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر بنے گا خود مختار، یہ دو نظریے ہی کشمیر میں ہیں. تو یہ بتائیں کہ جو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کا جو ہے وہ 19 جولائی 1947 کو اس کی قرارداد منظور ہوئی تھی. اس کے 23 کم از کم 23 یا 25 سال کے بعد جو ہے آپ کی یا اس سے بھی زیادہ کا عرصے کے بعد جو ہے کشمیر بنے گا خود مختار کی تحریک اٹھی ہے. یہ شاید ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ نہیں جانتی یا بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس کے کیا مارکات ہیں؟ کیا پہلے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہمیں خود مختاری کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، اگر درست تاریخی تناظر میں بات کی جائے تو 18 جولائی 1947 کو مسلم کانفرنس کے جو اس وقت کے نائب صدر تھے چودھری حمید اللہ، انہوں نے خود مختار کشمیر کی قرارداد مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ سے اس کی توثیق لے کر منظور کی تھی. اور خود مختار جموں کشمیر قائد اعظم محمد علی جناح، مہاتما گاندھی کی پالیسیز کا حصہ تھا، اگر درست تاریخی تناظر میں بات کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری اسمبلی 24 اکتوبر 1947 کو جس کا قیام عمل میں لایا گیا، اس اسمبلی کا جو پہلا ڈکلیریشن اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی بالکل خود مختار ریاست جموں کشمیر کا ڈکلیریشن ہے، وہ آپ بالکل دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ جو 19 جولائی والی قرارداد ہے، اب اس کے حوالے سے کوئی مستند وہ چیزیں ہمیں باعث تاریخ کا طالب علم ہوتے ہوئے نہیں لگتی، کیونکہ آپ ہسٹری کو بالکل اٹھا کے پڑھ لیں. پاکستان نے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ بھی کیا تھا. ایک اور بڑی وجہ خود مختار ریاست جموں کشمیر کی. اور میں آپ کو اگر ان دنوں کی بات بتاؤں تو احمد فرحاد ہمارے ایک شاعر جو کہیں غائب ہو گئے تھے، تو جب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی احمد فراز کو یہاں پیش کیا جائے، تو یہ جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب تھے جو وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہاں یہ کہا تھا کہ چونکہ وہ آزاد کشمیر میں اور آزاد کشمیر ایک غیر ملکی علاقہ ہے تو وہ ہماری اس حدود کے اندر ہی نہیں آتا. تو یہ ایک اور بڑی وجہ ہے. اور ایک اور چیز کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز موجود ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کی عوام کی مرضی اور منشی کے تحت اس کا فیصلہ ہونا ہے ابھی باقی ہے. جو فیصلہ لوگ کریں گے وہی فیصلہ ریاست جموں کشمیر کا ہوگا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس چیز کو بالکل ڈکلیئر کر رہی ہیں کہ خود مختار جموں کشمیر مکمل طور پر جموں کشمیر کے لوگوں کا حق ہے. اور رہی علاقہ پاکستان والی بات، تو ٹھیک ہے، اگر ریاست جموں کشمیر کے جو 2 کروڑ انسان ہیں، اگر وہ 2 کروڑ انسان اکثریتی رائے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے، تو بالکل JKLF کے منشور میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام 13 اگست 1948 کی جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشن ہے، اس ریزولیشن کے تحت اگر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں قبول ہے، ایون تو اگر وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تب بھی ہمیں قبول ہے. ہاں، اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ 1947 کے بعد شروع ہوئی ہے. تھوڑی سی تاریخ بھی آپ بیان کریں گے، قبائلی کیوں آئے اور قبائلیوں کی وجہ سے ہمیں کشمیریوں کو فائدہ ہوا، نقصان ہوا، اس حوالے سے مختصر اگر آپ بات کرنا چاہیں.
مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ یعنی آپ ہماری جو داخلی خود مختاری ہے اس کو تسلیم کرے، اور پاکستان نے بالکل تسلیم بھی کیا تھا. لیکن چونکہ یہاں کی جو مقامی آبادی تھی ظاہر ہے اکثریت یہاں مسلمان تھے، ٹھیک ہے، چونکہ ان کو 100% سیاسی حقوق نہیں حاصل تھے، 100% مذہبی حقوق بھی نہیں حاصل تھے، چونکہ گائے ذبح کرنے پہ ذرا پابندی تھی. تو اسی طریقے سے مختلف جھڑپیں بغاوتیں جاری تھی وہ بھی پہلے چل سے رہی ہی. تھی. جس طرح وہ جموں میں وہ جو قرآن پاک کے مقدس سوراخ جلنے کا واقعہ ہے، بالکل، قدیر اور خان پھر کی وہ جو وہ ملی خان اور بالکل ایسا ہی ہے، سبز علی سبز علی خان خان، ان کی کھالیں اتاری گئی. وہ مالکانہ حقوق مانگنے وہ بھی پہ، 1947 سے بہت پہلے کی بات بالکل. ہے. تو یہ یعنی عوام کے ذہنوں پہ ایک لاوا پک رہا تھا. یہاں کے جو آتو تھے، یہاں کے جو محنت کش اور کسان طبقات تھے، ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک نمبردارانہ اور بہترین ٹھیکیدارانہ اور جاگیردارانہ نظام کے تحت جو ہے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا. یعنی ایک طرح کی یہاں ڈکٹیٹرشپ تھی. اب لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حق کے لیے یہاں جو ریاست کے لوگوں نے اس وقت کے حساب سے جو دستیاب وسائل تھے، یعنی جو ان کے پاس ویپن تھے، جس طرح کلاڑا ہو گیا، نیزہ ہو گیا، بالا ہو گیا، وہ لوگ لے کر نکلے اور انہوں نے مہاراجہ کی جو شخصی جو راج ہے اس کو چیلنج کیا، اس ڈکٹیٹرشپ کو، اور ڈوگرا راج کو یہاں سے ختم کیا. اس میں میرے نانا بھی شہید ہے، راجہ یعقوب شہید، ہمارے کوٹلی کے راجہ لطیف شہید ہیں، راجہ شیرزمان شہید ہیں. یعنی ہم آپ کو سینکڑوں شہداء کی لسٹ دے سکتے ہیں جو اس مہاراجہ رجیم کو ختم کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی قربانی دی. اور رہی قبائلیوں کا سوال، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 اکتوبر 1947 کو یہاں آزاد کشمیر انقلابی حکومت کا قیام عمل میں لایا جا چکا تھا. قبائلی برار کوٹ سے مظفر آباد کے راستے داخل ہوتے ہیں 21 اکتوبر 1947 کو. اب بات سمجھنے کی ہے جو تاریخ کے طالب علم ہیں ان کے لیے، کہ 4 اکتوبر کو ہم نے اگر ہماری انقلابی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے اور یہ جو جی بی کا ایریا ہے یہ واقعی آزاد ہو چکا تھا. یعنی ہمارے لوکل لوگوں نے وہ یہ سارا ایریا آزاد لیکن کروا لیا تھا تو وہ گلاب سنگھ ہری سنگھ کی ہی زیر کنٹرول، مطلب اس کا راجہ تو ہری سنگھ تھا. وہ ہری سنگھ یہاں سے بھاگ گیا تھا، یعنی اقتدار چھوڑ کے وہ اس مزاحمت کو وہ نہیں برداشت کر. جیسے دیکھیں نا سری لنکا میں ہوا ہے ابھی ریسنٹلی کہ وہ صدارتی مال سے صدر اور اس کی وہ ساری کابینہ بھاگ گئی. یہ کل کینیا میں جو پرسوں معاملہ ہری ہوا، سنگھ جو ہے، ہم نے جو جتنی تاریخ کا مطالعہ میں نے کیا ہوا ہے، وہ تو یہ ہے کہ جب قبائلی آئے تب اس کے بعد ہری سنگھ بھاگا اور پھر اس نے انڈیا سے مدد مانگی تھی. اس سے پہلے تو ہری سنگھ ہی تھا. اسی وجہ سے تو جو مسلمان اور جو کشمیری جو مسلمان تھے انہوں نے قبائلیوں کی مدد سے سری نگر تک پہنچے تھے، اور پھر اس ٹائم جب اس کے کنٹرول سے نکل گیا تو پھر وہ ہری سنگھ بھاگا تھا وہاں سے. اس میں دیکھیں وہ بیگم ثریا خورشید اپنی کتاب بانیال کے اس پار اس میں لکھتی ہیں کہ یہ جو قبائلی جو یہاں ریاست میں داخل ہوئے وہ مکمل طور پر جہاد یا جنگ کے اصولوں سے ناواقف تھے. وہ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مطلب ایک دتھا سا ہو، بے گم سا وہ ایک دتھا ہو، اس کو آپ وہ ٹریننگ شدہ تو نہیں یعنی تھے، ٹریننگ قبائلی شدہ تھے، وہ مطلب نہیں جیسے تھے. پٹھان ہیں وہ بالکل کشمیریوں کی مدد کے لیے آئے تھے. کشمیریوں کی مدد سے زیادہ وہ لوٹ مار کرنے کے لیے آئے تھے. اور اس میں ایک اور آپ سازش اس کو بھی لوٹ ہے، مار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ چونکہ تو انہوں نے ہماری ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، وہ بھی اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے. دیکھیں اور پھر وہ آپ کی مدد کے لیے اگر آج ہم یہ کہیں گے نہیں قبائلیوں نے لوٹ مار کرنے کے لیے آئے تھے، تو کیا یہ جو ہمارے جو قبائلی بھائی ہیں ان کے لیے ناگوار گزرتا ہے اصل کہ میں ہم تو آپ کی مدد کے لیے آئے تھے؟ جو تاریخی اگر اس پس منظر میں ہم بات کریں تو قبائلیوں کے یہاں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ ہمارا سارا علاقہ ہمارے لوگوں نے آزاد کروا دیا تھا. چونکہ آپ کی جو تحریک ہے اس کا یہ مین پوائنٹ بھی ہے، پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی فوجیں یہاں سے نکال لے. اگر پاکستان یک طرفہ طور پہ نکال لیتا ہے، ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے کہ کیا ہندوستان بھی ہماری مان لے گا؟ اس نے تو اپنا حصہ بنا لیا ہے کشمیر کو. اچھا اس میں دیکھیں اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ فوجیں جو وڈرال آف آرمی ٹروپس، یہ ہمارے منشور کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان قراردادوں میں واضح یہ متن لکھا ہوا ہے. اور اس میں پاکستان اور ہندوستان اس کے سگنیٹریز بھی ہیں کہ پاکستان اپنی ساری فوج یہاں سے نکالے گا اور ہندوستان اپنی فوج کا یعنی وہ میجارٹی جو حصہ ہے وہ نکالے گا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70%. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر پاکستان اپنی فوج نکال لیتا ہے تو کہیں ہندوستان آ کے ناقابض ہو جائے. تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ جموں کشمیر کی جو ہمارے عوام ہے وہ بہت دلیر قوم ہے، ہماری قوم بہت دلیر ہے. ہم نے ڈوگرا کو یہاں سے بگایا تھا 1947 میں، اور الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے جموں کشمیر کے تقریباً 1.5 لاکھ لوگ پاکستانی فوج میں باحیثیت آرمی پرسن اپنی ذمہ داریاں دے رہے ہیں. اور ویسے بھی ان پہاڑوں اور ان جنگلوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں سارے ہی مجاہد ہیں. تو ہندوستان کے لیے بالکل ناممکن ہے کہ وہ ہماری ریاست میں کوئی آپریشن کر سکے. یہ اس کی خام خیالیاں. ہم کیوں ہندوستان کا قبضہ ابھی تک قائم ہے، اس کا میں صرف ایک لائن میں اگر جواب دوں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اماکتوں بری جو کشمیر پالیسی ہے اس کی وجہ سے ابھی تک جموں کشمیر کا مسئلہ لٹکا ہوا ہے. آخر میں مجھے بتائیے، صرف پاکستانیوں کے لیے، کشمیری عوام کے لیے، کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے، اور کشمیریوں اور پاکستانیوں کو کس طرح سے اپنے جو معاملات ہیں وہ حل کرنے چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس طریقے سے رکھنے چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ المسلم اخو المسلم، یہ ہمارے لیے ایک قانون ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. اور میں پاکستانی قوم سے یہی کہوں گا کہ آپ ہماری جو جموں کشمیر کی جو ہم 2 کروڑ انسان ہیں، ہماری آزادی کے لیے آپ اپنے فورم میں آواز بلند کریں. آپ اپنی حکومت کو مجبور کریں اس بات کو، اور آپ کے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی جو آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اس ضمن میں ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو کشمیر اور پاکستان کی محبت ہے اس حوالے سے، کہ ہمارے آپ نے یہ ڈیلی خبروں میں آتا ہے کہ آج وزیرستان میں، آج وانا میں، آج فاٹا میں جو کوٹلی کے یا بمبر کے جو 2 نوجوان تھے وہ شہید ہو گئے دہشت گردوں کی فائرنگ سے. وہ آرمی کی وردی جو انہوں نے پاکستان آرمی کی وردی لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ ہماری دھرتی ماں ریاست جموں کشمیر کے بیٹے ہیں. اور ایک اور بات جو بڑی اہم کہ مفکر اسلام، شاعر محشر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جنہوں نے کہتے ہیں کہ ان پاکستان کا خواب دیکھا، وہ تصور پیش کیا، وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا تعلق بھی اسی دھرتی یعنی جموں کشمیر سے تھا. زبردست. بہت بہت شکریہ سر.